أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ تو اس سے پہلے جو 2-3-4 آیتیں ہم نے سماعت کی سنی، اس میں وہ شخص جس نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا اور پھر کیا کہا کہ تمہارا قرض جو مجھ پر باقی ہے تو تم یوں کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، تو جب دوبارہ ملیں گے تب لے لینا۔ وہ کافر نے مومن سے یوں کہا کہ جب دوبارہ اٹھیں گے تب لے لینا، اس وقت میرے پاس اولاد بھی ہوگی، مال بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا۔ اس کے جواب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے رکھا ہے کہ قیامت میں آئے گا تو تجھے مال اور اولاد ملے گی؟ یا اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا دیکھ لیا ہے؟ کوئی غیب کی خبر جانتا ہے یہ؟ کہا یہ جب آئے گا ہم اسے عذاب دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے انہوں نے دنیا میں کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اور خدا بنا لیے انہوں نے، لیکونوا لہم عزا۔ کس بنیاد پر بنائے؟ تاکہ وہ یوں سوچتے ہیں کہ یہ خدا انہیں طاقت دیں گے۔ انہوں نے اتنے سارے دیوی دیوتا کیوں بنا کر کے رکھے ہیں؟ کہا ایک یہ دیوی ہے تو وہ لکشمی دیتی ہے، کہا ایک یہ دیوی ہے جو مصیبت ٹالتی ہے، ایک یہ 4 پیر والا جانور ہے جو ہمارے رزق کو بڑھا دیتا ہے، یہ فلاں دیوی ہے جو یہ کرتی ہے۔ مطلب یہ سارے خدا انہوں نے کیوں بنائے؟ اس لیے بنائے تاکہ وہ طاقتور ہو جائیں، ان کو مصیبت سے بچا لیں۔ اسی لیے تو غلط خدا مان بیٹھے وہ، اور پھر امید کیا کرتے ہیں کہ کل ہم کو اگر کوئی چیز آئے گی، عذاب وغیرہ کوئی چیز آئے گا تو یہ جن کو خدا بنایا یہ بیچ میں آ کر ہماری حفاظت کریں گے، اسی لیے غلط خدا بنائے انہوں نے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں ہوگا، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ یوں تصور کرتے ہیں کہ یہ غلط خدا ہم کو طاقت دیں گے، اللہ فرماتا ہے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اچھا کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے سیکفرون بعبادتہم، ان قریب وہ جھوٹے خدا ان کی عبادت کا ہی انکار کر دیں گے۔ لو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ ان کی عبادت کرتے تھے، یہی جب آئیں گے نا کل قیامت میں تو یہ خدا ہی ان کی عبادت کا انکار کر دیں۔ مولا اس نے ہماری عبادت کی ہی نہیں ہے، کہاں جائیں گے اس وقت عبادت کرنے والے سارے؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونُونَ عَلَيْكُمْ ضِدًّا۔ اتنا نہیں، یہ بت ان کی عبادت کا انکار کریں گے بلکہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ مولا انہیں عذاب دے تو۔ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو نیرے اکیلے نہیں جائیں گے، جن بتوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بت بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تاکہ انہیں ذلیل کیا جائے، انہیں رسوا کیا جائے۔ ہمارے محبوب پر سچی کتاب ہم نے اتاری، سچے معبود کا راستہ تم کو دکھایا، اور تم نے سچے معبود کے راستے پر بھی تم تو نہ چلے، ہمارے محبوب کو ماننے والے بھی نہ ہوئے۔ اب تم کو رسوا ڈبل کریں گے۔ ڈبل مطلب جن کو تم خدا مانتے تھے وہ خدا تمہارے ساتھ جہنم میں جلیں گے، تاکہ تم دیکھو کہ ان کو ہم طاقت دینے والا تصور کرتے تھے، آج مجھ سے پہلے جہنم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہی بت کہیں گے اللہ کو جہنم کے اندر، یہی بت اللہ کو کہیں گے مولا ان کو ڈبل عذاب دے، اس لیے کہ انہوں نے تیرے سوا دوسروں کو خدا بنا دیا تھا۔ یہ ان کے خدا ان کے خلاف ہی باتیں کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ان کے لیے کیا ہے کہ انہیں صحیح راستہ دکھایا گیا، باوجود اس کے وہ غلط راستے پر گئے۔ انہیں ایمان لانے کی دعوت دی گئی، ایمان نہ لا کر کفری پر اڑے رہے، تو کہا اس کے بدلے میں جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ ہمارے لیے سبق یہاں یہ ہے کہ ایک بندہ جو سچے خدا کو مانتا ہے باوجود اس کے کہنے کو نہیں مانتا، ایک بندہ سچے قرآن کی تلاوت کرتا ہے باوجود اس کے قرآن پر عمل نہیں کرتا، ایک بندہ سچے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے باوجود رسول کی سنتوں کو نہیں مانتا، تو ہمیں اور آپ کو بھی یہاں سے درس ملتا ہے اور سمجھنا چاہیے ہم کو کہ وہ تو نہ مان کر جہنم میں جائیں گے،
کیا ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ہم عمل. تو ہمیں اور ہماری زندگی کو تھوڑا سا ایسا ڈھالنا چاہیے ہم کو کہ ان کا انجام ہمارے آنکھوں کے سامنے جہنم میں جلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی چند دنوں کے عذاب کے مستحق ہو جائیں، تو پھر اللہ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب